اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالی ہے: یوم تری المؤمنین والمؤمنات. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن آپ دیکھیں گے، ملاحظہ فرمائیں گے، المؤمنین والمؤمنات، صاحب ایمان مردوں کو اور صاحب ایمان عورتوں کو. ایمان والے مردوں اور ایمان والی خواتین کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس شان کے ساتھ ہوں گے: یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ان کے آگے بھی نور ہوگا اور ان کے دائیں جانب بھی نور ہوگا، اور وہ نور ہر طرف اجالے بکھیر رہا ہوگا، ہر سو اس کی روشنی ہوگی، اور فرشتے انہیں خوشخبری دے رہے ہوں گے: بشراکم اليوم، آج تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں مبارک ہو، جنات تجری من تحتها الانہار، کہ تمہارے لیے جنت کے وہ باغات ہیں، جنت کے ایسے شاندار باغات ہیں کہ جن کے نشیب میں نہریں بہہ رہی ہیں. دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، شراب طہور کی نہر ہے اور پانی کی نہر ہے. تمہارے عالیشان مکانات اور محلات بلندی کی جگہوں پر ہیں، اور اس کے نشیب میں اس کے نیچے کی جانب اس شان کے ساتھ نہریں بہہ رہی ہیں. خالدین فیہا، ایسے شاندار باغات اور محلات میں تمہیں داخل کیا جانے والا ہے اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے. خالدین فیہا، تمہارے لیے ہمیشہ کی وہ جنت ہوگی، ہمیشہ کے باغات ہوں گے. ارشاد باری تعالی ہے: ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی شان والی کامیابی ہے، یہ بڑی شان والی کامیابی ہے، یہ عظیم الشان کامیابی ہے. یہ ہے اصل کامیابی کہ جس کو اللہ رب العزت نے فوز العظیم فرمایا ہے، ایسی کامیابی جو بڑی عظمتوں والی ہے. تھوڑا سا آپ چشم تصور میں لائیے میدان محشر، تھوڑی دیر کے لیے تصور فرمائیے کہ محشر کا میدان ہے، لوگ اپنی قبروں سے کھڑے ہو رہے ہیں، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، اور قبروں سے اٹھنے کے بعد ایک آواز آ رہی ہے. سیدنا اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہیں، اس کی آواز ہے. اس آواز کی ہیبت کی وجہ سے سب قبروں سے اٹھ رہے ہیں. فضا کا عالم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: فزع الاکبر. فزع کا مطلب ہوتا ہے گھبراہٹ. میدان محشر کو اللہ تعالیٰ نے گھبراہٹ کا دن ارشاد فرمایا ہے. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اس سے مستثنا ہیں، باقی سب کے لیے وہ گھبراہٹ کا دن ہے. ہر ایک اپنی قبروں سے اس حال میں اٹھا ہے کہ برہنہ ہے. انبیاء، صدیقین، شہداء اس سے مستثنا ہیں. پہلے ہی عرض کر رہے ہیں ہم، عام لوگوں کی، عام اہل ایمان کی اور عام لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ قبروں سے اٹھ کھڑے ہیں اور اس آواز کی طرف جا رہے ہیں. ہر طرف اندھیرا ہے، روشنی کا نام و نشان نہیں ہے. سورج تو وہ ہے کہ جو اللہ کے حکم سے بے نور ہو گیا ہے،
اللہ تعالیٰ نے سورہ انشقاق میں، سورہ انفطار میں ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے۔ آج جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر طرف روشنی اور اجالا ہو جاتا ہے، اس دن ایسا نہیں ہوگا، سورج بھی بے نور ہو جائے گا اور چاند بھی بے نور ہو جائے گا۔ اس دن روشنی کام آئے گی ہر شخص کے اعمال کی روشنی، ہر شخص اپنے اعمال کی روشنی میں راہ دیکھ رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ تصور کرو کہ ہر طرف اندھیرا ہے، کسی کے پاس روشنی نہیں ہے، اور روشنی ہوگی تو اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ چنانچہ وہ اہل ایمان جنہوں نے اچھے عمل کیے، جن کا ایمان کامل تھا، جو اپنے ایمان میں مستحکم تھے، جو نیک اعمال کرنے والے تھے، ان کے ایمان اور ان کے نیک اعمال کے بقدر ان کو روشنی دی جائے گی، ان کو نور دیا جائے گا، اور نور اعمال کے بقدر ہوگا۔ النور بقدر اعمالہم، ہر شخص کا جس قدر ایمان پختہ ہوگا اس قدر اس کے لیے نور اور روشنی ہوگی۔ ہر شخص کے جس قدر اعمال اچھے ہوں گے اسی حساب سے اس کو نور اور روشنی ملے گی۔ اور یہ ایک نہیں کئی حدیثوں میں آیا ہے، قرآن پاک کی آیت تو آپ سن ہی رہے ہیں جو سورہ حدید کی آیت نمبر 12 ہے، اس کے علاوہ درجنوں احادیث میں ہیں جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن روشنی صرف ایمان اور عمل کی وجہ سے ہوگی، لہذا ایمان زیادہ مستحکم ہوگا تو نور زیادہ ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من المؤمنین من یضیء نورہ کما بین المدینۃ وعدن، ارشاد فرمائے کہ شہر مدینہ اور شہر عدن کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، بعض کامل ایمان والے مرد اور خواتین ایسے ہوں گے جن کے اعمال کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ مدینہ اور عدن کی درمیانی طویل مسافت کو روشن کر رہی ہوگی۔ ان کا نور، ایمان کا نور اور ان کے اعمال کا نور اس قدر ہوگا کہ وہ اتنے وسیع و عریض میدانوں کو بھی روشن کر رہا ہوگا۔ اور ارشاد فرمائے کہ او ما بین المدینۃ وصنعاء، اور بعض اہل ایمان ایسے ہوں گے کہ جتنا مدینہ اور صنعاء کی درمیانی مسافت ہے، درمیانی فاصلہ ہے، کئی میلوں پر مشتمل ہے، ارشاد فرمائے کہ اہل ایمان ایسے ہوں گے جن کے ایمان اور اعمال کا نور اس ساری جگہ کو روشن کر رہا ہوگا۔ تو نور اعمال کے بقدر ہوگا۔ کسی کے اعمال کا نور صرف اتنا ہی ہوگا جتنا کہ کھجور کا درخت۔ حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں کہ کچھ کو اعمال کا نور اتنا ہی ملے گا جتنا کہ کھجور کا درخت، بس اتنی ہی روشنی ہوگی۔ اور کسی کی اتنی روشنی ہوگی کہ جب وہ چلے گا تو جہاں پاؤں رکھے گا صرف وہیں نور پھیلے گا، کیونکہ ان کے اعمال کم ہوں گے، ایمان درجے میں کم ہوگا، لہذا اتنی ہی روشنی ہوگی۔ منہم من لا یضیء نورہ الا موضع قدمیہ، حدیث کے لفظ ہیں، منہم من لا یضیء نورہ الا موضع قدمیہ، جتنی پاؤں رکھنے کی جگہ ہے بس اتنا ہی نور ہوگا، اتنی ہی روشنی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اور کم از کم جس کو نور ملے گا، روشنی ملے گی، تو کم از کم روشنی صرف اتنی ہی ہوگی کہ اس کے انگوٹھے پر نور چمکے گا، کبھی وہ روشن ہوگا کبھی بجھ جائے گا، اس قدر کم ایمان ہوگا، اس قدر اعمال کم ہوں گے۔ محترم معزز سامعین کرام، ہم سب کو توجہ فرمانی چاہیے، توجہ کرنی چاہیے کہ اس قیامت کے دن کے لیے ہم نے نور کتنا جمع کیا ہے۔ یہاں میں اگر تھوڑی سی مسافت ہو، کسی ٹور پر جانا ہو، حیدرآباد تک جانا ہو، ملتان تک جانا ہو، یا پاکستان ٹور پر لوگ نکلتے ہیں، یا مدینہ شریف حاضری ہو، چند دن ہی کا سفر ہوتا ہے، لیکن کئی دنوں سے ہم تیاری کرتے ہیں، حالانکہ سارے اسباب مہیا ہیں، پھر بھی ہر اعتبار سے اپنی تیاری مکمل کرتے ہیں، کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔ آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ بعض مدینہ شریف، حرم شریف کے زائرین ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس وجہ سے اپنے ساتھ کھانا پیک کر کے لے کے جاتے ہیں کہ ممکن ہے ہمیں وہاں کھانا پسند نہ آئے،
ممکن ہے وہاں کا کھانا ہمیں پسند نہ آئے، لہذا کھانا پکا کر یہیں سے پیک کر کے وہاں جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کھانا پسند نہ آئے تو پھر کیا کریں گے؟ صرف کھانے کی پسندیدگی پر اتنی تیاری ہم کریں، اور قیامت کا وہ دن جب اعمال کا حساب ہونا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، روشنی کا نام و نشان نہیں ہوگا، روشنی اور نور یہیں سے اہتمام کرنا ہے، اس کے لیے فرصت ہی نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، سوچنے کا موقع نہیں ہے کہ اس دن کے لیے بھی تو کچھ جمع کریں۔ حالانکہ وہ دن حقیقت، وہ دن یقینی ہے اور حتمی ہے، اس دن کے ہونے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ممکن ہے سفر کا ارادہ ہم کر رہے ہوں دنیا میں اور سفر نہ کر سکیں، لیکن وہ سفر تو یقینی ہے، طویل سفر ہے، طویل مشقتیں ہیں، اور وہاں کے لیے سارا بندوبست یہیں سے کر کے جانا ہے، وہاں کوئی بندوبست نہیں ہے، وہاں کسی چیز کی سہولت نہیں ہے، سہولتیں ساری یہیں سے مہیا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھایا ہے۔ اللہ ہمیں عقل دے، سمجھ دے، ہوش دے کہ ہم عقل کریں، ہماری عقل ٹھکانے لگے، اللہ تعالیٰ ہمیں فکر کی توفیق دے۔ کتنے خوبصورت انداز میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے پیارے حبیب، وہ دن آپ دیکھیں گے کہ جب مومن مرد اور مومن عورتیں، کامل ایمان والے مرد، کامل ایمان والی عورتیں اس شان کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوں گی، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، جن کے ایمان کا نور، جن کے اعمال کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں ہوگا، اور روشنی ہر طرف ہوگی۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ روشنی صرف دائیں اور آگے ہوگی، وہ نور بکھیرنے والی چیز تو آگے یا دائیں ہوگی، مگر روشنی ہر طرف ہوگی۔ وہ اعمال ہوں گے، وہ ایمان ہوگا، وہ تو آگے ہوگا یا دائیں ہوں گے، مگر اس کی روشنی ہر طرف ہوگی، چار سو، ہر طرف، چاروں طرف کو وہ نور منور کر رہا ہوگا، اور ساتھ میں پھر فرشتے خوشخبریاں بھی دے رہے ہوں گے، فرشتے خوشخبریاں بھی دے رہے ہوں گے کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان قریب ایسے باغوں میں داخل فرمانے والا ہے جہاں تمہاری ہر من پسند چیز موجود ہے، دیکھو تو آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے، اور کھاؤ تو تمہارے ذائقے کے لیے لذت ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے جنت میں پرندے پیدا فرما دیے ہیں جو ترنم کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھیں گے، اور ان کی خوبصورت آواز سن کر تم محظوظ ہوگے، لذت حاصل کرو گے۔ تمہارے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نشیب میں نہریں بہتی ہیں، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، تم نکالے نہیں جاؤ گے۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ تم پیسہ بنانے کے چکر میں ہو، اپنا دنیا کا فیوچر اور مستقبل روشن کرنے کے چکر میں ہو، آخرت کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، حالانکہ بڑی کامیابی تو وہ ہے، بڑی کامیابی تو وہ ہے کہ تم سلامتی کے ساتھ اللہ کی رضا کا اثاثہ لیتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ، بڑی کامیابی تو وہ ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ دنیا کا اثاثہ ہے جو تم جمع کر رہے ہو، اگر حلال ہے، طیب ہے تو اچھا ہے، مگر اصل آخرت ہے، اصل آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ سوچ دے اور آپ کو بھی سمجھ سوچ دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنجیدگی کے ساتھ نیک اعمال کی طرف توجہ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔